الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواہ البخاری و مسلم. تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو ہمارا خالق و مالک اور ساری کائنات کا مدبر ہے. وہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر اور قیامت تک آنے والے تمام موحدوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. محترم سامعین، آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی ایک اہم حدیث جس میں ہمیں کچھ تعلیمات دیے گئے ہیں. وہ تعلیمات یہ ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اسے چاہیے کہ زبان سے اچھی گفتگو کرے، اچھی بات کہے، بھلائی والی کہے، نہیں تو خاموش رہے. اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کی عزت کرے، پڑوسیوں کی تکریم کرے، عزت کرے. اسی طرح جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی تکریم کرے. اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یہ حدیث بھی جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی الفاظ کا معنی بہت زیادہ ہے. تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا کہ من کان یؤمن باللہ، کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر، یعنی یہاں ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کو ذکر کر کے یہ چیز بتایا کہ آدمی کو یہ کار خیر اپنانا چاہیے، یہ بھلائی کا کام کرنا چاہیے. اور اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے، جن کے دل میں آخرت پر ایمان ہوگا، یقین ہوگا کہ آخرت میں ہمیں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور دنیا کے اندر اللہ کی بندگی وہ بجا لاتا ہے، تو وہ ضرور فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وہ اچھی بات کہے گا، نہیں تو خاموش رہے گا. تو ایمان کا واسطہ دے کے یہ چیز کہا گیا کہ بھلائی کرنی ہے، خیر والا کام کرنا ہے یا خاموش رہنا ہے. اور جو بھلائی والا کام کرتا ہے اور بیکار چیزوں پر خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے اور آخرت پر یقین ہے. تو یہاں شرط کے طور پہ کہا گا من کان یؤمن باللہ، یعنی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، آخرت پر یقین ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خیر کہتا ہے، نہیں تو خاموش رہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، اور آپ اکثر درسوں میں خطبہ حاجہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اس میں جو 3 آیتیں ہیں اس میں سے ایک آیت یہ بھی پڑھی جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور راست اور درست اور صحیح گفتگو کیا کرو. اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اس سے تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے اور اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. جب آپ زبان کا صحیح استعمال کریں گے، زبان سے اچھی گفتگو کریں گے، اس زبان سے اللہ کا ذکر کریں گے، خیر کا کام کریں گے، تو اس کی صورت، ایسی صورت میں آپ کے اعمال درست ہو جائیں گے، راست ہو جائیں گے. اور اس زبان کے صحیح استعمال سے، کار خیر کرنے سے، گناہوں کی مغفرت کی وجہ سے اللہ آپ کے گناہوں کو درگزر کر دے گا، معاف فرما دے گا. تو زبان کا استعمال بہت اہم چیز ہے. اور
زبان کے سلسلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے، وہ کہتے ہیں من کثر کلامہ کثر سقطہ، کہ جس آدمی کی زبان سے بہت زیادہ الفاظ نکلتے ہیں، یعنی بہت گپ شپ کرنے والا، بہت زیادہ باتونی انسان ہے، باتیں کرنے والا ہے، تو کہا من کثر کلامہ کثر سقطہ، کہ جو آدمی بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے اس سے غلطیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ وَمَنْ كَانَ كَثُرَ سَقَطُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ، اور جب اس سے بہت زیادہ غلطیاں ہوں گی تو گناہ کے کام بھی بہت زیادہ ہوں گے، اس سے گناہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، اور جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں جہنم اس کے لیے اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم کا وہ زیادہ حقدار ہے۔ تو زبان سے بہت زیادہ گفتگو کرنا یہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے، لہذا شریعت نے اصل ہمیں حکم خاموشی کا حکم دیا کہ ہمیں خاموش رہنا، بے جا گفتگو نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے بارے میں کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ زبان سے نکلنے والے ہر لفظ پر اللہ کے نگہبان فرشتے مقرر ہیں۔ آپ زبان سے اچھی گفتگو نکالیں یا بری گفتگو نکالیں، اس پر اللہ کے نگہبان فرشتے کرامن کاتبین موجود ہیں، وہ اسے لکھتے رہتے ہیں۔ لہذا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نامہ اعمال سفید ہو، نیکیوں سے بھرا ہو، اس میں کسی قسم کی سیاہی گناہ موجود نہ ہو، تو آپ کم سے کم گفتگو کریں، اچھی گفتگو کریں، بھلائی کی گفتگو کریں۔ اس لیے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، وہ اچھی خیر والی گفتگو کرے، نہیں تو خاموش رہے۔ اور یہ جو خیر کا جو لفظ ہے، یہ خیر کلام میں بھی ہے اور اس کے نتیجے کے اعتبار سے بھی ہے، کہ آپ کا مقال بھی خیر والا ہو اور مقصد گفتگو کا خیر ہو، کہ ہم اس سے خیر حاصل کریں، دونوں کو شامل ہے، کہ جو آپ کی گفتگو جو کر رہے ہیں خیر والی، تو بات بھی خیر والی ہونی چاہیے، بھلائی والی، اور اس بات کا نتیجہ بھی خیر والا ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی کوئی ایسی بات انسان لگتا ہے کہ اچھی بات کر رہا ہے لیکن اس کے نتائج بڑے برے ہوتے ہیں، تو لہذا ایسی گفتگو سے بھی بچنی چاہیے۔ اس لیے کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے، ہتھیار کے زخم سے زیادہ شدید ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے بارے میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس سے کہ اس کا مسلمان بھائی محفوظ رہے، کس چیز سے؟ من لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے بھی اور اس کے ہاتھ سے بھی۔ ہاتھ کا زخم ختم ہو جاتا ہے، زبان کا زخم بہت دنوں تک باقی رہتا ہے، لہذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نصیحت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کے کہا کہ اس کا خیال رکھنا۔ تو صحابی رسول نے پوچھا کیا ہم زبان سے جو گفتگو نکالتے ہیں کیا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ کرے گا؟ تو کہا ہاں یقیناً اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبان سے نکلنے والے ہر لفظ پہ مواخذہ کرے گا، لہذا زبان سے اچھی گفتگو کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح زبان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم کی اولاد، جب بھی کوئی انسان صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ تمہارا مسئلہ جو ہے سارے جسم کے ساتھ ہے، اگر تم درست ہو ان استقمت استقمنا، اگر تم درست ہو تو ہم بھی درست ہیں، اگر تم کجروی اختیار کرو، تم بھٹک جاؤ
تو سارا جسم بھٹک جائے گا۔ تو زبان ایک اہم سبب ہے انسان کے بننے اور بگڑنے میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سب سے زیادہ انسان جس سبب سے جہنم میں جائے گا وہ زبان ہے۔ زبان کے ذریعے انسان کفریہ الفاظ بھی نکالتا ہے، اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے، اور اس زبان سے آپسی محبت کو پروان بھی چڑھا سکتا ہے، اور اسی زبان سے انسان جہنم کی گہرائیوں میں جا سکتا ہے، اور آپسی دشمنی، آپسی بھائی چارگی کو پارا کر سکتا ہے۔ آپسی بھائی چارگی کو اسی زبان کے غلط استعمال سے انسان جہنم تک جا سکتا ہے۔ لہذا زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ اس شخص سے لگا سکتے ہیں جسے قوت گویائی عطا نہیں کی گئی، بولنے کی صلاحیت نہیں دی گئی۔ ایک معمولی سا گوشت کا ٹکڑا، اس سے ہم کتنی چیزیں اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی بآسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، معمولی سا کلمہ نکالتا ہے، اور اس کے بعد لا یلقی لہا بالا، وہ اس کے بارے میں زیادہ سوچتا بھی نہیں ہے، بس ایسے نکال دیا، اس کے بارے میں سوچا نہیں، اس کے سبب اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں یہاں ایک کلمے کی بات ہو رہی ہے، ایک پوری عبارت، ایک پورا کلام، ایک پوری مجلس اگر اللہ کی ناراضگی والا ہو تو کیا انسان کو یہ جہنم تک نہیں لے جا سکتا؟ یقیناً لے جا سکتا ہے۔ لہذا شروع ہی میں حدیث میں انسان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کا واسطہ دیا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اس دنیا میں وہ اللہ کی بندگی بجا لاتا ہے اور اسے امید ہے کہ اس کار خیر کے سبب اللہ قیامت کے دن، آخرت کے دن اسے بدلہ دے گا، وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو یوم آخرت اللہ نے تیار کر رکھا ہے، وہاں ہمارے غلط اعمال کا، غلط الفاظ کا اللہ مؤاخذہ کرے گا۔ لہذا یہ دو اہم چیز کا ایمان کے باب میں، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر جو ایک کیا ہے، انجام ہے، آخرت جو انجام ہے، آخری ٹھکانہ ہے، وہ دو چیزوں کا واسطہ دے کر ایک اہم تعلیم دی گئی کہ آدمی کو اچھی گفتگو کرنی چاہیے، نہیں تو خاموش رہنا چاہیے۔ تو یہ زبان کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین تعلیم تھی کہ ایک مسلمان اپنی زبان سے صرف بھلائی کے الفاظ نکالتا ہے، خیر کے الفاظ نکالتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ کہ وہ گناہ کے کام کرتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، آپس کی چغلیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا شعار نہیں ہے۔ شریعت نے یہی زبان کے بارے میں کہہ دیا کہ خیر والی گفتگو ہوگی، نہیں تو خاموشی اختیار کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عنایت فرمائے۔ کچھ باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر خیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ النبی۔